اللہ 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 دیکھنے والوں، سننے والوں اور قرآن پاک کو سیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، جس میں ہم نے قصہ ابلیس کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ ابلیس جو ہے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہوتا ہے عزت والا۔ بعد میں اس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی اور اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے لے کے 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی، انہوں نے بھی شیطان کی بات مان کر اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو چلیے چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اور قلنا کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، اور زوجکا بیوی تمہاری، الجنہ جنت میں، اور قلنا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن خوب جی بھر کر، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، اور لا نہیں، تقربا قریب جانا تم دونوں، حاضی اس شجرہ درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے ظالمین ظالموں میں سے۔ اور ہم نے آدم سے کہا، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس جنت میں رکھا گیا تھا؟ کیا یہ وہی جنت ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گی یا کوئی اور جنت تھی؟ یہاں پر ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ جنت جنت الفردوس نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ایک دفعہ داخل ہوگا وہ اس سے کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ یہ آسمان میں کوئی اور ہی جنت تھی جو ایز اے ٹریلر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو دکھائی گئی تھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ ایک ٹیسٹ سے گزارا گیا تھا، جو ٹیسٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت تھا اور منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ پوری جنت میں جتنی بھی تمہارے لیے چیزیں ہیں وہ ساری حلال ہیں سوائے اس درخت کے۔ علیہ السلام کو تو بنایا ہی خلیفہ زمین کے لیے گیا تھا، لیکن انہیں ایک ٹیسٹ سے گزارا گیا تاکہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا، لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درخت کی نشاندہی نہیں کی کہ وہ کون سا درخت تھا، صرف یہ کہا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ، کچھ لوگ کہتے ہیں گندم کا تھا، کچھ کہتے ہیں انگور کا، لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی نشاندہی نہیں کی تو ہمیں بھی اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت ہے، فَأَذَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو، کانا تھے وہ دونوں، فیہ جس میں، اور قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض واسطے بعض کے، عدو دشمن ہیں، اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن ٹھکانہ ہے، اور متاعن فائدہ اٹھانا، الی تک، حین ایک وقت کے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم دونوں سب اتر جاؤ یہاں سے، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک خاص وقت تک۔ اس کی تفصیل تو سورہ طٰہٰ میں آئی ہے کہ شیطان نے انہیں کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ جب حضرت آدم اور بی بی حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا، ان دونوں کو، شیطان کو بھی زمین پر بھیج دیا۔ اور حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پر بھیجا کیا؟ تو وہ کون سی جگہ تھی؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ وہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جگہ پر اتارا گیا وہ زمین ہند میں سراندیب کے پہاڑوں پر، اور حضرت حوا کو جدے میں اتارا گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
دونوں کو کہا ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ دونوں کا قصور تھا. یہ نہیں کہ کرسچینٹی میں اور کچھ مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں، غلط افواہیں پھیلاتے ہیں کہ حضرت حوا نے بھڑکایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. توبہ استغفار، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کا قصور تھا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح کرتا. اس لیے یہاں پہ حضرت حوا کا قصور نہیں ہے یا حضرت آدم کا قصور نہیں ہے، دونوں کا قصور ہے. جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس آیت سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. نیکسٹ آیت ہے فتلقا، پس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلماتن کچھ کلمے یا چند الفاظ، فتابا پھر مہربان ہوا علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب جو توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. یقیناً وہی تو ہے جو توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے تھے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمندہ تھے، ان کو ندامت ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی وہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور وہ الفاظ یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. یہاں پر توبہ سے مراد سچے دل کی توبہ ہے، نہ کہ صرف خالی زبان سے اقرار کر لیا. جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. نیکسٹ آیت ہے قُلْنَا کہا ہم نے بِتو تم اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِیَنَّکُمْ آ جائے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تبع کی پیروی کی ہدا یا میری ہدایت کی، فلا تو نہیں ہوگا خوفن کوئی خوف، علیہم ان کے اوپر، وا اور لا نہیں، ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. اور ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. اس آیت میں جو ہدایت سے مراد ہے ہدایت، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک دفعہ نصیحت کر دی تھی کہ میری طرف سے جب بھی ہدایت آئے تو آپ نے اس کو اوپر عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. اور ہدایت جو ہے وہ دو طریقوں سے آتی ہے، ایک کتاب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتابیں اتاری اپنے انبیاء پر، اور دوسری سنت جو نبیوں کی سنت رہی ہے اس پر عمل کر کے. اور جو سب سے پرفیکٹ نالج تھا جس پر اختتام ہوا، جو ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کتاب اتاری قرآن پاک اتارا، تو اس کی عملی جو تھی وضاحت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملی. فار ایگزامپل نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھنے کو ملا. اس لیے سنت کے بغیر انسان کتاب یعنی قرآن پاک پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتا. نیکسٹ آیت ہے وا اور الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وا اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، وا اور الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وا اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں نار آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جو کفر کریں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری سچے دل سے کی ہوئی توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.